ہمارے قائد جب حضرت جناب صدیق اکبر کی بات شروع کرتے تو وہ یہاں سے شروع کرتے کہ حضور نے پوچھا اے صدیق اتذکر یوم یومن، کیا تمہیں وہ دن والا دن یاد ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ وہ دن والا دن، وہ والا دن میرے آقا نے فرمایا جب میرے رب نے کہا الست بربکم، کیا صدیق تمہیں وہ دن والا دن یاد ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے وہ دن والا دن بھی یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ جب میرے رب نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے تو سب سے پہلے آپ کی روح مبارک نے آواز دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے۔ وہ صدیق اکبر ہمارے قائد فرماتے تھے جنہیں عالم ارواح سے لے کے عالم برزخ تک حضور کے ساتھ ہیں سے، آج بھی صدیق کا وہ مقام ہے۔ آپ پڑھا کرتے تھے ہاں نال ہاں لا کے سویند آئے وہ عشق والیاں نو دیندہ انج سلے، آج بھی حضرت صدیق اکبر حضور کے قدموں کے ساتھ ایسے جڑ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ صدیق کہ جن کے قرضے اسلام پر باقی ہیں، میرے آقا و مولا نے فرمایا میں نے ہر ایک کا قرضہ اتار دیا، صدیق کا قرضہ ابھی اسلام پر باقی ہے۔ وہ صدیق کا قرضہ کیسے اترے گا؟ اس سے پہلے ایک بات حضرت عمر کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے کاش میں عمر نہ ہوتا بلکہ وہ صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ یہ بال کیوں ہوتا؟ یہ تمنا کیوں تھی؟ ذرا سنیے گا۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا میں نے ساری امت کے سارے قرضے اتار دیے، صدیق کا قرضہ باقی ہے۔ صدیق کا قرضہ کس طرح ہوتے گا؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا قیامت والے دن جب اللہ سارے اولین و آخرین کو جمع کرائے گا، اپنا دیدار کرائے گا، پھر فرمائے گا تم سب چلے جاؤ، اب صدیق کو اکیلے میں بلائے گا کہ یہ وہ صلہ ہے جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا صلہ ہے کہ صدیق اکیلا آ جائے۔ تو حضرت عمر فرماتے تھے جب وہ دیدار ہوگا کاش کہ عمر صدیق کے سینے کا بال ہوتا، چھپ کر وہ اکیلے زیارت ہو جاتی عمر کو۔ یہ حضرت صدیق اکبر کا مقام، کیونکہ آپ کا مہینہ ہے، اور آپ فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے سیاسی اور روحانی خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے تھے جڑا اس لینڈ تو اترے گا نا وہ ساڑی لینڈ دا نہیں، ساڑی لینڈ ان بے ترتیب ہوتے تک حضور تک جاندی۔ تے حضرت صدیق اکبر دا مقام، قبیلہ بنی عمرو ابن عوف دے آپس سے ناراضگی ہو گئی۔ ساڑھے قائد گل کردے میں جے گل کر جاندے سن، میں ہن سن رہا سی کہ وہ گل ساڑھے واسطے مشل راہ۔ آپ نے فرمایا ناراضگی ہوئی، ناراضگیاں برامج ہوندیاں رہندیاں، دشمنیاں نہیں ہوندیاں۔ دشمنی اوندے نال ہوندی جڑا حضور دا دشمن ہو جائے، برامج بس ناراضگیاں ہوندیاں، صلح بھی ہو جاندیاں، دشمنیاں صرف انہاں نال جڑے میرے آقا و مولا دے دشمنن، باقی اور ساڑی کسے نال دشمنی نہیں۔ تے فرماندے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے قبیلہ دی صلح واسطے۔ تے جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تے نماز عصر دا وقت ہو گیا، مؤذن نے اذان دیتی، جماعت دا وقت ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر نو سارے نے مل کر متفقن علیہ اگے کیتا کہ تسی امامت دے مسلے تے کھڑے ہو۔ جدو حضرت صدیق اکبر نماز واسطے کھڑے ہو گئے تے دوران نماز اے امام صاحب دا مسلح تے جدو مقتدی میرے آقا و مولا مقتدی بن کے تو نہیں آئے، امام بن کے آئے سارے دے، لیکن اس دوران میرے آقا و مولا نماز پڑھان واسطے تشریف لے آئے۔ وقت ہو گیا تے میرے آقا و مولا تشریف لے آئے اس طرح، صحابہ کرام ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تسی سوچو کہ حضور پچھو آئے تو پھر صحابہ کو کس طرح پتہ لگیا حضور آ گئے؟ تو پھر ساڑھے قائد پڑھتے سن کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیض، اور یوسفستان ہے ہر گوشہ کنان عرب۔ ساڑھے آقا و مولا جتوں گزرے خوشبوئیں دے ہلے ادھرے، ساڑھے صحابہ کرام کو پتہ لگ گیا حضور تشریف لے آئے۔ میرے آقا و مولا نماز واسطے تشریف لے آئے تھے، صحابہ نے تصفیق کی تھی، بعض کہندے اس طرح اور بعض کہندے اس طرح۔ صحابہ کرام نے اپنے ہاتھاں دے ہوتے ہاتھ مارے۔ حضرت جناب صدیق اکبر نے دوران نماز اکھاں دے کونے تو پیچھے دیکھا تے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تے صحابہ کہنے حضور دے ہوندیاں مسلے تے کوئی نہ کھلو سکدا۔ حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹن لگے، حضور نے فرمایا صدیق کھڑے رہو، نماز مکمل کرو۔ حضرت صدیق اکبر نے نماز مکمل نہیں کی تھی بلکہ آپ پیچھے آ گیا، حضور نے نماز مکمل فرمائی۔ نماز تو بعد حضور نے فرمایا صدیق جدو میں تو کیا سی کہ تسی میرے مسلے تے کھڑے رہو تے تسی کیوں نہیں نماز مکمل کی تھی؟ حضرت صدیق اکبر نے کی فرمایا؟ فرمایا یا رسول اللہ ابو قحافہ دے پتر دی کی ضرورت ہے کہ تواڈے مسلے تے کھڑے ہو کے تواڈے اگے ہو کے جماعت کراوے۔ بس غلام دا ایک اپنے حبیب نال اپنے آقا و مولا نال اس طرح اظہار کرے کہ وہ صدیق جس تے قرض اسلام تے آج تک باقی ہیں، وہ کہندے ہیں کہ ابو قحافہ دے پتر دی کی ضرورت ہے کہ حضور دے اگے کھڑے ہو کے جماعت کراوے۔ اے اسلام
حضرت جناب صدیق اکبر آپ دی 2.5 سال خلافت ہے، اور خلافت دا نمونہ ریاست مدینہ دا پہلا حاکم، ذرا غور طلب ہے کہ ریاست مدینہ تے ریاست مدینہ دا پہلا خلیفہ، ٹھیک ہے جی، پہلے میرے آقا مولا نے قائم کی تھی ریاست مدینہ، لیکن باقاعدہ پہلا خلیفہ اور جناب سیدنا صدیق اکبر۔ حضرت عروہ فرماندے ہیں کہ جس دن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خلافت دی ذمہ داری آپ نے دے دیتی گئی، آپ نے بھی یہ فرمایا کہ میں خلیفہ بنا نہیں، میں نے بنا دیتا گیا۔ تے آپ فرماندے ہیں جتنا ہینڈ ان کیش سی، جنہوں کہندے ہیں جڑا مال و دولت آپ دے کول سی ظاہر، کہندے ہیں دراہم و دنانیر، اور سارے درم تے دینار آپ نے اس سے دن جس دن خلافت دی ذمہ داری اٹھائی سب نالوں پہلے بیت المال جمع کرا دیتے۔ اے آپ دی خلافت دا آغاز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور خلافت دا بار اٹھان تو بعد جتھے علامہ اقبال بول اٹھیا، کہندا آمن الناس بر مولا ماں، کلیم اول سینہ ماں، آمن الناس بر مولا ماں، کہندا جنہ دے سب نالوں وڈے اسلام تے احسانن، آمن الناس بر مولا، او ساڈے ستور دے پہلے کلیمن۔ اور کہندے ہمت او کشت ملت راہ چوں ابر، فرماندے آپ نے جڑی استقامت جڑی ہمت دکھائی نا، او ملت اسلامیہ واسطے بارش بنی، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، او حضور دے نال دوسریاں نے اسلام وچ بھی، غار وچ بھی، بدر وچ بھی، اور جتھے میرے آقا و مولا آرام فرما رہے ہیں اتھے بھی دوسرے صدیق اکبر ہیں، ابو بکر ابو بکر ابو بکر، نگر نگر گلی گلی، سارے دے منن والے ہیں بادشاہ، سارے دے منن والے ہیں۔ استاد صاحب فرماندے سن نہ شبم نہ شب پرستن کے حدیث خواب گویم، چوں غلام آفتابن ہم آز آفتاب گویم، فرماندے ہیں نہ اسی کالیاں تے نہ کالیاں گلاں کردے ہیں، اسی چمک دے ہوئے محبوب دے غلاماں تے گلاں بھی چمک دی ہوئیاں کردے ہیں، اسی حضرت ابو بکر صدیق دی گل کریے تے سینہ کھول کے کردے ہیں، جدو مولا علی دی گل کریے تے سینہ کھول کے کردے ہیں۔ اس واسطے نعرہ حیدری، کسے دے دل ایک ذرہ جتنی بھی وہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سوچے ساڑی کیونکہ راہ جو سدھی ہے، ہاں وہ ساڑھے قائد سانو دس کے گین فرماندے سن اے جڑیاں ذاتاں نے تحقیق واسطے نہیں، اے ادب واسطے جدہ بھی نہ آئے گا، جدو پتہ لگے گا انہاں دی نسبت رسول اللہ نالے تا ساڑیاں گردناں اپنے آپ جھک جان گیاں کہ حضور تسی ساڑے آقا، تسی ساڑے مولا، کیونکہ حضرت عمر حضرت بلال نو ویکھ کے کہتے سن ابو بکر سیدنا واتک سیدنا، ابو بکر بھی ساڑا سردار، اور جنہوں ابو بکر نے آزاد کیتا بلال وہ بھی ساڑا سردار، کیونکہ دونوں دی نسبت رسول اللہ نالے، ٹھیک ہے۔ حضرت جناب صدیق اکبر دی کی شان ہے کہ آپ دیاں 4 نسلیں صحابیاں، حضرت ابو قحافہ، خود جناب صدیق اکبر، اور آپ دے بیٹے اور آپ دے پوتے، 4 نسلیں آپ دیاں صحابیاں، یعنی آپ دی اگو اولاد تے انہاں دی اولاد، اے حضرت صدیق اکبر نو صرف اعزاز حاصل ہے۔ تے ہن آ جائیے ریاست مدینہ، ریاست مدینہ دا والی کون ہوندا؟ حضرت جناب صدیق اکبر نے جتنی دیر خلافت کی تھی 2.5 سال، جدو آپ دا وقت دنیا تو جان دا قریب آیا، آپ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نو بلایا، فرمایا تسی حساب کرو کہ میری 2.5 سال خلافت دی تنخواہ کتنی بن دی؟ آپ نے حساب کیتا، آپ نے فرمایا میری وراثت چو فلاں چیز بیچ کے اور ساری جڑی تنخواہ میں لئی بیت المال چو واپس جمع کرا دے۔ اے صدیق اکبر۔ اور حضرت اما عائشہ فرماندیاں کہ جدو حضرت صدیق اکبر دنیا تو گئے تے آپ اس حالت چو گئے کہ آپ کو کوئی درم تے کوئی دینار نہیں سی، جدو آئے خلافت آپ تاجر سن کپڑے دے اور تجارت کردے سن، باقی بھی کئی قسم کی تجارت روایات ہے کہ کافی ساریاں تجارتاں، لیکن کپڑے دی مشہور ہے، آپ تجارت کردے سن، تے جدو دنیا تو گئے تے آپ دے کول کوئی درم تے دینار نہیں سن۔ حضرت صدیق اکبر جس ٹائم دنیا تو تشریف لے گئے تے صحابہ کرام جمع، صاحب ظاہر اساں دیکھیا کہ غم دے عالم کی ہوندا، ساڑھے قائد گیا اساں دیکھیا سر تو جدو سائیں جاندہ پھر کی ہوندا، پھر جنہیں بار خلافت اٹھایا سب نالوں پہلے حضرت صدیق اکبر، جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا تو تشریف لے گئے تے آپ جو صحابہ نہ گفتگو کردے سن تے صحابہ پوچھتے سن جناب تسی مسواک نہیں کردے؟ انہوں نے کہا کی ہویا؟ انہوں نے کہا تواڈے منہ چوں نہ بھنے ہوئے کباب دی بو آندی۔ آپ نے فرمایا یار مسواک تا کرداں، لیکن جدو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا تو تشریف لے گئے
تے حضرت عمر نے تلوار چک کے اپنا غم مٹایا، کسی نے رو کے مٹایا، کسی نے ہجرت کر کے مٹایا، کوئی شام چلا گیا۔ ابو بکر رویا نہیں، لیکن ابو بکر دا دل جل گیا۔ تاں میرے منہ چو بنے کباب دی بو آندی کہ میرا دل چل گیا۔ تے بعض روایات کہ جتھے حضرت صدیق اکبر لیٹتے سن، آپ دی جڑی ہوتے چھت سی، اس آپ ظاہر پرانا زمانہ سی، قریب چھتاں ہوندیاں کچیاں چھتاں، کہندے سن کہ اس دے ورگے بالے جنوں کہی دن، ورگے بالے وہ کالے ہو گیا سن، انہاں آمنا حضور دے ہجرت۔ پھر اس واسطے کان سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ ما زال جسمو یجری حتی ماتا۔ حضرت ابو بکر صدیق دی موت دا سبب حضور دا دنیا تو جانا۔ تے حضرت صدیق اکبر جو دنیا تو تشریف لے کے گیا، صحابہ کرام جمع، تے جناب سارے جمع، ایک حزن دا معاملہ، ایک غم دا معاملہ دیکھیا، تے ایک دروازے نال دو چھوٹیاں بچیاں کھڑیاں ہو کے رو رہی ہیں۔ تے وہ بچیاں رو رہی ہیں، کسی نے انہوں نے پوچھا کہ تسی کیوں روندیاں، تانوں کی پتا کون چلا گیا؟ انہوں نے کہا سانوں نہیں پتا، تہاڈا خلیفہ فوت ہویا، تہاڈا حاکم فوت ہویا، جناب صدیق اکبر فوت ہوئے، سانوں نہیں پتا، لیکن اسی یتیم ہاں، جدوں دیاں اسی یتیم ہویاں، اے بابا ساڈے گھر آ کے ساڈیاں بکریاں دی چوائی کردا سی، سانوں اتنا پتا ہے ساڈا چواوا مر گیا آج، اللہ آج ساڈا دنیا تو چواوا چلا گیا۔ انہوں کو پوچھا کی گل ہے؟ انہوں نے کہا جدوں دے آپ خلیفہ بنے، آپ ساڈے گھر آ کے صفائی بھی کردے سن اور ساڈیاں بکریاں دا دودھ دھو کے سانوں دے کے جاندے سن۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو چلے گئے۔ حضرت عمر ایک دن گشت کر رہا ہے، تے ریاست مدینہ دا جڑا والی ہوندا نا، وہ بغیر پروٹوکول تو گشت کردا، پہلے تو گل ہے، انہوں پروٹوکول دی لوڑ نہیں ہوندی۔ حضرت صدیق اکبر ظاہری وصال تو بعد حضرت عمر ایک دن گلی گشت کر رہا ہے، دیکھا ایک بڑا ضعیف بوڑھا اپاہج وہ ایک گھر دے اندر لیٹے ہویا۔ آپ گئے، آپ نے دیکھا وہ بھوکنا بلک رہا، آپ جلدی جلدی گھر گئے، گھر جا کے اندے واسطے نرم غذا تیار کروائی، جو بھی سی وہ تیار کروا کے جلدی لے کے آئے، تے آ کے اس دے منہ غذا جدو دیتی تے وہ تڑپ کے کہنے لگا صدیق دنیا تو چلا گیا۔ حضرت عمر رون لگ پائے، فرمایا بابا تینوں کہیں پتہ لگ گیا صدیق دنیا تو چلا گیا؟ جڑے اپاہج سن وہ کہنے لگے کہ جدو صدیق اکبر میرے واسطے کوئی کھان واسطے شے لے کے آندے سن، پہلے اپنے منہ چ پاندے سن کدھر گرم تا نہیں، آج پتہ لگدا میرے منہ سڑ گیا، میں لگدا صدیق دنیا تو ٹر گیا۔ اے حضرت صدیق اکبر دا مقام ہے۔ حضرت صدیق اکبر دی اسلام واسطے جڑیاں خدمات ہیں وہ تو یہ کہ جدو غزوہ تبوک دا موقع بنیا تے حضرت عمر ادھا مال لے کے آئے، خیال کیتا کہ آج صدیق تو برتری لے جاؤں گے، پھر شاعر بولیا کہندا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس کے بنا عشق و محبت ہے استوار، بولے حضور چاہیے کچھ فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرت عمر نے کیا کہ آج حضرت صدیق اکبر کو برتری لے جانی، سبقت لے جانی مال دے معاملے کہ صدیق ہر معاملے سبقت لے گیا، آج کوشش کریے۔ حضرت صدیق اکبر جدو آئے تو آپ اپنے گھر دا سارا مال لے کے آئے، سارا کچھ لے کے آئے، بلکہ جتھے نکرانچ کوئی شے پئی سی وہ بھی کٹھی کر کے لے آئے۔ حضرت صدیق اکبر اپنا سارا مال لے کے آ گئے، حضور دی بارگاہ پیش کر دیتا۔ ساڈے قائد فرماندے سن کہ وہ قبول کرنے والے مالکاں دی مرضی، وہ جس کو جتنا مال لین، حضرت صدیق اکبر دا سارا مال قبول ہو گیا۔ حضرت عقیل انصاری صرف 2 کلو کھجور لے کے آئے، کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، فرمایا اینو کہندے قیادت، فرمایا حضرت ابو بکر صدیق دا سارا مال پیا، حضرت عمر دا ادھا مال پیا، حضرت عثمان غنی دے سینکڑوں اٹھتے گھوڑے پہن، فرمایا حضرت عقیل انصاری ساری رات کھو گیڑ کے یہودی دا 2 کلو صبح کھجورن لے کے آئے، 1 کلو گھر دیتا تے فرماندے اس نو کہندے قیادت، میرے آقا و مولا نے مثال دے دیتی، 1 کلو کھجور جدو حضور دی بارگاہ لے کے آئے، حضور نے صدیق اکبر دے سارے مال دے اوتے 1 کھجور رکھ دیتی، حضرت عمر دے ادھے مال دے اوتے 1 کھجور رکھ دیتی، عثمان غنی دے مطلب سینکڑوں گھوڑا تے اٹھاں دے اوتے 1 کھجور رکھ دیتی، حضرت عبد الرحمن بن عوف دے سونے تے چاندی دے ڈھیراں دے اوتے 1 کھجور رکھ دیتی۔ پھر فرماندے سن کہ اس نو کہندے قیادت کہ حضرت عقیل انصاری نو فرمایا جڑا خلوص نال لے کے آئے گا اسی سارے مال دے اوتے 12 کر دیں گے، لیکن ایک گل دل نال اخلاص نال لے کے آوے۔